یہ رجب اور ایمان کی طلاق کی ساری حقیقت آج میں دودھ کے دودھ اور پانی کا پانی بتاؤں گی کہ طلاق کی آخر وجہ کیا ہوئی تھی، کس نے پہلے زیادتی کی اور کون اب زیادتی کر رہا ہے۔ رجب بٹ صاف صاف ڈرامے لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے نا کہ میں گھر جاؤں تو میرا دل کرتا ہے میرے گھر میں میری بیوی اور میرا بچہ انتظار کر رہا ہو، اور کاش کہ میرے گھر میں ایسا ہوتا، لیکن نہیں، یہ میرے نصیب میں نہیں۔ اور پار رہن دے، اور پار رہن دے، تماشے یا ٹوپیاں ڈرامے، یہ ہمدردیاں، یہ سمپتیاں مت لے۔ جب تیری بیوی تیرے گھر میں تھی تب تو 4 لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھے کھاتا تھا۔ جب تیری بیوی تیرے گھر میں تھی، نئی نئی شادی تھی، بیڈ کے اوپر تمہارا انتظار کر رہی تھی سہاگ رات کے بعد، جو اس کی راتیں، جس کا حق تھی، تم نے تو راتوں میں لائیو بیٹھ کے ٹک ٹاک سمیہ کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کی چھاتی دے، کسی کا پیٹ دے، کسی کی کمر دے، کس کے ساتھ وہ تم نے باتیں کر دی جو تمہاری بیوی کا حق تھا، لیکن تم نے اپنی بیوی کو وہ راتیں نہیں دی، وہ تم نے دوسروں کو دی۔ اور پار رہن دے، اب اتنی لگا تو ہمدردیاں کرنے، میری بیوی ہوتی، میری بیوی ہوتی۔ وہ جب تیری بیوی تھی بیڈ کے اوپر تیرا انتظار کرتی تھی تب تو اس کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ تیری بیوی جب گھر میں تیرا انتظار کر رہی ہوتی تب تو ہوٹلوں میں 4 لڑکیوں کے ساتھ، کبھی فاطمہ، کبھی زہرا ملک، کبھی فلانی تو کبھی فلانی، ان کے ساتھ انہیں کھے کھائی پی پلا کے تو ٹھنڈ ہو کے ان کے بیڈوں پہ سویا ہوا تھا۔ میں کہتی ہوں ہمیں چپ ہی رہنے دے، چپ ہی رہنے دے۔ اچھا تیری زیادتیاں یہ، جب شادی ہوئی، جب بھی کہیں پروموشن میں جانا ہے، پرفیوم کے لانچ میں، کوئی فیتا کاٹنا ہے، کوئی افتتاح پہ جانا ہے، کوئی دعوت پہ جانا ہے، کسی بھی جگہ جانا ہے، تو انہیں تو اپنی بیوی کو بالکل ایسا ہی رکھا ہوا تھا جیسے کہ حقیر سا ایک عام سا ویورز جو تیرے پیچھے تجھے وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے پلیز میرے ساتھ سیلفی لے لو، اس طرح کا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ رویہ رکھا تھا، اور ماں کو اور بہن کو تو نے آگے آگے رکھا ہوا تھا۔ یہی تھا اس کی نظر میں کہ ماں اور خان لوگ یہ نہ کہیں کہ رجب شادی کے بعد بدل گیا ہے، اور تو بیوی کے ساتھ بدلا ہے، نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد، شادی نکاح کرنے کے بعد تو نے اپنی بیوی سے بدلا ہے، تو ماں اور بہن سے نہیں بدلا۔ لیکن عقل مند تو بڑا سیانہ اور سمجھتا ہے، 9 میٹر لمبی تیری زبان ہے، عقل تیری گٹیوں میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ تیری عقل پیروں کے نیچے بھی نہیں ہے۔ اگر عقل مند ہوتا نا تو ہر چیز کا، ہر کسی کو تو اپنے پہ ٹکانے پہ رکھتا، اور آج تو اپنا گھر آباد کر رہا ہوتا، بہن کو اپنی جگہ، ماں کو اپنی جگہ، اور بیوی کو اپنی جگہ، لیکن تجھے رکھنا ہی نہیں آیا۔ تو نے تو یاروں کو اپنی بیوی کے اوپر چڑھائی کروا دی، تیرے یار تیری بیوی کے اوپر لان تان کرتے ہیں، اور تو کیسا غیرت مند بندہ ہے، کیسا غیرت مند شوہر ہے؟ تیرے یار آ کے کبھی مان ڈوگر، کبھی شہزی، کبھی پتہ نہیں فلانا تو منگانا تو حیدر، پتہ نہیں کیا کیا، ایمان ایسے، ایمان ایسے، مین ایسے، اور پھٹے منہ ایسے لوگوں کی غیرت نہیں ہوتی، وہ بے ہوتے ہیں، بے غیر۔ کومنٹ باکس میں پورا کر کے جائیں۔ وہ غیرت مند بندہ ہوتا ہے جو اس کے یار آ کے اس کی بیوی کے اوپر باتیں کسے، اس کو غیرت مند کہتے ہیں۔ تیرے گھر میں تیری ماں بٹنی ہے، تیری بہن بھی بٹنی ہے، اور پاٹے منہ والی ہیں، یقین مانے لمبی زبان والی ہیں، لمبی زبان والی، اور بٹنی ہو کے وہ تو تجھے بھی، تیری ماں ایک ولاگ میں تجھے بھی اپنی مڈل انگلی دکھا رہی ہے، یعنی کہ اس قدر وہ گر چکی ہے، اس قدر وہ جاہل پر ہے۔ یہاں پہ میں ماں کو بات نہیں کر رہی معذرت کے ساتھ، میں اس کی عادتوں کو بات کر رہی ہوں۔ ماں تو میں کہتی ہوں کوٹھے والی بھی ہو، کنجری بھی ہو، ماں غریب ہو یا امیر ہو، ماں جانور میں ہو یا انسان میں ہو، بھئی ماں ماں ہوتی ہے۔ ہر عمل ماں کے پیروں کے نیچے جنت بھی ہے۔ یہاں پہ میں ماں کو نہیں کر رہی، میں یہاں پہ ایک عورت کی عادتوں کے بارے میں، ایک ادھر عورت کی بات کر رہی ہوں۔ یہ تیری ماں کی عورت کو نظر میں لے کے رکھ کے نا میں بات کر رہی ہوں۔ یہ مت کہیے گا آپ لوگ بھی کہ ماں کو بات کر رہی ہے، اس کی ماں میری ماں، ماں سب کی سانجی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک عورت کی بات کر رہی ہوں کہ اس ایک عورت رجب بٹ کو، یعنی رجب کی ماں اس کو ایک مڈل انگلی دکھا رہی ہے، اور وہ باتیں کر دیتی ہے، یقین مانے سننے میں شرم آتی ہے۔ شاید ہم لوگ گھروں میں بھی فیملی پوری میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لیکن وہ پوری دنیا میں ولا کے اندر ماں باتیں کر جاتی ہے۔ تیری ماں اس قدر منہ پھٹ ہے، اور وہ کیا اپنی بہو کے ساتھ نہیں کرے گی؟ یعنی کہ ایمان کی ایک ایک ساس نہیں، اس کی کئی سسیں ہیں، رجب کے جتنے بھی یار ہیں وہ اس کی سسیں، رجب کی بہن ایمان کی ساس، اور رجب کی ماں وہ تو واقعی ساس ہے۔ یعنی کہ سمجھ آئی کہ وہ یہاں سے ڈر کے بھاگی ہے، اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن اگر اب وہ کر رہی ہے نا تو وہ بھی بہت زیادہ کر رہی ہے۔ کسی بھی ایونٹ پہ، شادی پہ، کسی بھی جگہ جانا تو اس نے بیوی کو بالکل پیچھے چھوڑ دینا ہے، پیچھے چھوڑ دینا ہے، بہن اور ماں کو آگے رکھنا ہے۔ اچھا جی، پھر جب ولاگ بنانا ہے اور جب کوئی مووی، کوئی چیز بننی ہے، کیمرے کے آگے آنا ہے، پھر اس کو آپ ہاتھ پکڑنا ہے، پھر اس کے ہاتھوں میں دتھی دینی ہے، پھر اس کے سر کے اوپر دتھی کو ذرا ہلا کے تو وہ ہوا میں اڑانا ہے۔ یہ سارے کیمرے کے سامنے کی باتیں ہیں جناب۔ اور پھر ایمان کا بھی وہی حال ہے، مردہ بولے ہی نہ، بولے ہی نہ، تو جب بولتا ہے پھر کھپا نہیں پھاڑتا ہے۔ تو میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں، یہ رجب کی طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں، منہ پھٹ ہیں، منہ لمبے ہیں، جو اس طرح کے ہے۔ اچھا رجب کے گھر میں اس کی خالاؤں کا، ماسیوں کا آنا جانا، اس کے یاروں کا آنا جانا، یہ سارا کچھ کارٹون ماحول فیملی واقعی ہے۔
لیکن ایمان تھی وہ اس کو اپنے میکے میں وہ یتیم بیٹی ہے اور اس کی فیملی بہت چھوٹی، ایک بہن ایک بھائی اور ایک ماں اور ایک نانی، بس اس طرح ان کی وہ بالکل خاموش طبیعت اس طرح۔ لیکن یہاں پہ میں ایمان کو بھی کہوں گی کہ اب میکے کی عادتیں اور تھی، سسرال کی عادتیں اور ہوتی ہیں۔ سسرال میں جا کے ہر بیٹی کو، ہر بہو کو نئے اسکول کی پڑھائیاں، نئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور یہ سسرال میں جا کے ہر چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیس میں انسان اگر پردیس میں کمائی کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو وہ بھی ایک شہر ہی ہے، وہ بھی ایک ملک ہے، وہاں پہ بھی لوگ بستے ہیں، لیکن پردیس جا کے ایک دفعہ بندے کو نانی یاد کروا دیتا ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ سسرال کا بھی وہی حساب ہے، اس گھر سے نکلا تو دوسرے گھر میں گیا تو وہ بھی پردیس کی مانتا ہے، وہاں پہ بھی ایک دفعہ نانی چیتے آتی ہے، بندہ ایک دفعہ ہلتا ضرور ہے، پھر جا کے بہو سیٹ ہوتی ہے وہاں پہ، کیونکہ بہو کچھ سسرال کی عادتیں اپنا لیتی ہے اور کچھ وہ آگے سے باتیں کرنا اس کو آ بھی جاتا ہے۔ اگر وہ باتیں سنتی ہے نا تو وہ باتیں سنانا بھی اس کو آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دونوں ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، تو پھر معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان نے پھر کہا کہ میں اپنی عادتیں کیوں بدلوں، میں اپنی عادتیں کیوں بدلوں؟ تو اس نے چلے خیر یہ بھی پھر اب رہی کہ میں نہیں بدلوں، میں تنہا ہوں، میں اکیلی، میری طبیعت ایسی ہے، میں خوش طبع خاموش رہنے والی۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تم نے پھر وہاں اپنی باتیں منوائیں تو دیکھ لو، نقصان کس کا ہوا؟ تمہارا ہوا۔ گھر کس کا اجڑا؟ تمہارا اجڑا۔ یہ بیٹا جو تم کہہ رہی ہو آج تمہارے پاس ہے، یہ بھی 7 سال کے ساتھ تمہارے پاس ہے، باقی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ 7 سال تک قانون نے تمہیں دے دیا ہے، بعد میں پھر پتہ ہے نا۔ لیکن ابھی بھی میں کہتی ہوں خدا کا واسطہ، طلاق کا اگر دوسرا نوٹس آیا، ایمان تم نے ابھی بھی اپنے اکاؤنٹ کے اوپر تم نے لگایا ہوا ہے ایمان رجب، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تمہارا تھوڑا سا تعلق اس کے ساتھ ابھی بچتا ہے، تو خدا کا واسطہ اس رشتے کو بچا لو، بچا لو اس رشتے کو۔ اگر ادھر سے زیادتیاں ہوئی ہیں تو تمہاری طرف سے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، تمہارے بھائی سے بھی وہ پتہ نہیں جانے انجانے میں، کم عمری میں، یا چلاکی ہوشیاری میں، یا مسنے پن میں، مجھے نہیں پتہ، جیسے تیسے بھی تم لوگوں کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ دیکھو نا، دشمن کا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ اپنا دوست ہوتا ہے، اور رجب نے، تمہارے بھائی نے بھی یہی کیا تھا۔ اگر رجب کا دوست پتلو وہ اس کا دشمن تھا اور تم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، کم از کم اتنا ہی خیال کرتے کہ میرے بہنوئی کا یہ دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہی لگتا ہے، لیکن تم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، تو پھر نقصان تو پھر اٹھایا۔ یہ کرتوت، یہ غلطی پتہ نہیں جانے انجانے میں تم لوگوں سے ہوئی ہے، اگر جان کے کی ہے تو پھر تو تم لوگ وہ ڈیش 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 ہی ہو، اور اگر انجانے میں ہوئی ہے تو پھر معافی مانگ لیتا بندہ، پھر کیا ہو جاتا ہے۔ تو اب تم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور ہم کہیں ہمیں معاف کر دے تو اگلا معاف کر دے، کچھ کہے بھی نہ، ایسے نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے تم لوگوں کی طرف سے یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے تو پھر آگے انہوں نے لان تان کرنی تھی، باتیں شاتیں کرنی تھی، ان کا حق تھا، ان کا غصہ تھا، اور انہوں نے غصہ نکالنا تھا، اور تم کہتے ہو معاف بھی ہو جائے اور وہ بولے بھی نہ، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو ان کا غصہ سن لیتے ہیں، اور تم لوگ وہ ذرا بھی کوئی بات کرتا ہے اور تم لوگ آ کے سٹوری لگا دیتے ہو، تو خدا کا واسطہ یہ سمپتیاں لینی ختم کر دو۔ اب لوگ جتنی کتیا اگر رجب کی کر رہے ہیں نا، اتنی کتیا ایمان کی بھی ہو رہی ہے۔ لوگ تم لوگوں کو سمجھ چکے ہیں کہ تم لوگوں نے بزنس بنایا، کنٹینٹ بنایا، رشتہ نہیں تم لوگ بچا رہے، تم لوگ پیسہ کما رہے ہو، اور لوگ اب ایمان کو بھی بے قصور نہیں سمجھتے، سمجھ چکے ہیں کہ یہ بھی عورت کس طرح کی ہے، مسنی، اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہے۔ ادھر رجب کے گھر میں بڑی بھیگی مرغی بن کے بیٹھی ہوتی تھی، لیکن اب دیکھو، اب کروڑوں روپیہ لے لے کے پروموشن کر رہی ہے۔ اب کیوں اس کو اب کیمروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اب نہیں اس کو تنہائی کی عادت؟ اب نہیں کہتی میں خاموش طبع لڑکی ہوں؟ اب نہیں کہتی میں سیریس ہوں، مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے؟ یہ سارے نخرے اس نے سسرال میں دکھائے تھے، تو خیر سسرال والوں نے بھی پھر اس کا علاج کیا، اللہ کے تھلے پنجے مارے، انہوں نے کہا مگر رولا ہے، اگر تو لاڈا تو چکیاں بھی تو رونی ہے تو پھر ہوں رو ہی لے، ایک باری رو لے۔ لیکن ایمان کو بھی نا اس کی اوقات سے زیادہ اس کو پیار مل گیا تھا، یقین مانے، انہوں نے بھی سر چار کے نا اس کے ساتھ پیار کیا تھا۔ چلے اب ان کو بھی عقل آ گئی ہے کہ اگلی بہو کو اتنا سر چڑھا کے پیار نہیں دینا، اور اس کو بھی عقل آ گئی ہے کہ مجھے میری اوقات سے زیادہ ملا تھا، جو مجھ سے ہضم نہیں ہوا، پھرا ہو گیا، پھر الٹی کرنی ہی پڑی، اور الٹی طلاق کی شکل میں تھی۔ چلے جی، جو ہوا غلط ہوا، گھر جب نکاح ہوتا ہے تو گھر بسنے ہی چاہیے۔ دشمنوں کی بھی بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ ہر اولاد کے، ہم سب کی اولادوں کو نصیب اچھے کرے، ہم سب کی اولادوں کو نیک کرے اللہ تعالیٰ۔ جن کی بھی طلاقیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین سبب اگلے پیدا فرما، اور جن کے ابھی رشتے ٹوٹنے والے ہیں اور جو ان کے حق میں بہتری اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کر دیں یا رشتے جوڑ دے، تو بہتر جانتا ہے۔